السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شاکر فریدی صاحب، آپ کا سوال 3 چیزوں سے متعلق ہے، فطرانہ، عشر اور زکوٰۃ کے حوالے سے، کہ ان میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہر ایک کی شرعی حیثیت عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فرق عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل سورۃ الاعلیٰ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ صدر الفاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں جو تزکیٰ کے الفاظ ہیں اس سے مراد صدقہ فطر دینا ہے، اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا، اور نماز سے نماز عید مراد ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے اور مسکینوں کے لیے بھی خوراک کا انتظام ہو جائے۔ جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 151، حدیث نمبر 674۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الفردوس بمأثور الخطاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 395، حدیث نمبر 3754۔ حضرت سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے چند مسائل گزارش ہیں کہ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں نصاب کا معیار وہی ہے جو زکوٰۃ میں سے نصاب کا معیار ہے، یعنی جس شخص کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے کا معیار ہوگا، 7.5 تولے سونا ہوگا تو نصاب ہوگا۔ سونے کے علاوہ اگر اس کے پاس نقدی ہے، ٹھیک ہے جی، پیسے ہیں، یعنی کہ یا پرائز باؤنڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے اس صورت میں، یعنی سونے کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہوں، تو اس صورت میں 52.5 تولے چاندی کا معیار نصاب معیار ہوتا ہے، اس صورت میں اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر میں عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا۔ ہاں، یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت رہے گی کہ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسے پیسے ہوں، ایسا مال ہو جس پر جو ہے وہ سال گزر چکا ہو، اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ صدقہ فطر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ صدقہ فطر میں یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مثال کے طور پر عید سے ایک دن پہلے بھی مال آیا ہے نا، مال آیا ہے، تو صدقہ عید الفطر کے دن طلوع فجر کے وقت اگر اس کے پاس وہ مال موجود ہے تو اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب ہوگا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوگا تو اس صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال پر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، جبکہ صدقہ فطر میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ باقی صدقہ فطر ان تمام احباب کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں فطرہ یعنی کہ فطرانہ دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر جس کو ہم فطرہ بولتے ہیں وہ نہیں دے سکتے، سادات کرام کو بھی نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ عاقل اور بالغ پر فرض ہوتی ہے، اس میں بلوغ شرط ہوتا ہے، جبکہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہوتا۔ نابالغ بچہ ہے یا مجنون پاگل ہے تو اس صورت میں بھی اگر صاحب نصاب ہیں تو اس بچے کا اگر اپنا مال ہے تو اس بچے کے مال سے اس کا ولی ادا کر دے، سرپرست ادا کر دے،
اگر اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے تو پھر سرپرست جو ہے اس بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ احکام صدقہ فطر سے متعلق تھے. دوسرا آپ نے عشر کے حوالے سے پوچھا، تو عشر یہ ہوتا ہے کہ عشری زمین میں سے، یعنی ایسی پیداوار، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پر خراج لازم ہوتا ہے، ٹیکس لازم ہوتا ہے. بعض زمینیں ایسی ہیں جن پر زیادہ جو ہے وہ مال لازم ہوتا ہے دینا اس کے مالک پر. وہ زمین جو عشری زمین ہے، عشری زمین میں سے ایسی چیز پیدا کرنا جس کو کاشت کرنے سے مقصود زمین کے منافع حاصل کرنا ہو، تو وہ جو پیداوار حاصل ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اسی زکوٰۃ کا دوسرا نام عشر ہے. اب اس میں دو کیٹیگریاں ہیں، دو چیزیں ہیں کہ ایسی اگر کھیتی ہے کہ جس کو بارش کے پانی سے سیراب کرتا ہے، یا نہر کے پانی سے سیراب کرتا ہے، یا نالے کے پانی سے سیراب کرتا ہے، یعنی مفت کا پانی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس صورت میں اس میں 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، عشر واجب ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو پانی خریدنا پڑتا ہے یا اس کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے تو اس صورت میں پھر اس پر 20واں حصہ واجب ہوتا ہے. اس میں ایک چیز یاد رکھیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے اخراجات ہمارے لگے ہیں ان کو نکالیں گے، یا اس کو کاشت کرنے میں ہم نے اگر کوئی تھوڑا بہت قرض لیا ہے تو اس کو پہلے ادا کریں گے تو پھر جو ہمارے حصے کی منفعت بچے گی، منافع میں کھیتی بچے گی، اس پر عشر واجب ہے. ایسا نہیں ہے. مطلقاً عشر جو بھی پیداوار ہو اس پر عشر واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عشر ہے تو 10واں حصہ، اور اگر وہ پانی وغیرہ خرید کر قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کو پھر 20واں حصہ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، ترجمہ کنز ایمان، اور اس کا حق دو جس دن کٹے. پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام، آیت نمبر 141، 141 ہے. حضرت ابن نجار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فی کل شیء اخرجت الارض العشر او نصف العشر، یعنی ہر اس چیز میں جسے زمین نے نکالا ہے اس میں عشر ہے یا نصف عشر ہے، یعنی یا تو 10واں حصہ ہوگا یا 20واں حصہ ہوگا. اس کی میں نے وضاحت پہلے عرض کر دی ہے. صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر، یعنی جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا اثری زمین ہے، یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں، اس میں پھر عشر ہوگا، یعنی 10واں حصہ واجب ہوگا. اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پانی پر لاد کر لاتے ہوں، یعنی اس کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، اس صورت میں عشر نصف عشر واجب ہوگا، یعنی 20واں حصہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے. تنویر الابصار، در مختار، فتاوی شامی میں بھی یہ اس طرح کا جزیہ موجود ہے. یہ جو صحیح بخاری شریف ہے، یہ صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر 501 ہے، جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 1483، بیروت کا چھاپا ہے میرے سامنے. اور دوسرا اس میں تیسرا آپ نے سوال کیا تھا اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے. زکوٰۃ واجب ہونے کی چند شرائط ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، اور نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 مال کا بقدر نصاب اس کی ملکیت میں ہونا. اگر نصاب سے کم ہے تو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. نصاب کی تفصیل میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کر دی ہے. نمبر 6 مکمل طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس کا قبضہ ہو. نمبر 7 نصاب کا دین سے فارغ ہونا. نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا. نمبر 9 وہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا ہو، اضافہ ہوتا ہو اس میں، چاہے حقیقتاً بڑھے یا حکماً. یعنی حقیقتاً جس طرح کے سونا چاندی ہیں اس میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ سونا چاندی ہیں ہی اضافے کے لیے. ٹھیک ہے. یا حکمی طور پر، یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتا ہے. تو اب اس میں سونے چاندی میں مطلقاً زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ وہ نصاب کی مقدار ہے. حتیٰ کہ سونے چاندی میں تو یہ احکام ہے کہ اگر اس نے دفن کر کے بھی رکھا ہوا ہے نا، کہیں پہ دفن کر کے بھی رکھا ہوا ہے یا اس کے پاس موجود ہے، نہ تجارت کرتا ہے ویسے ہی رکھا ہوا ہے،
جس طرح عورتوں کے پاس زیور ہوتے ہیں، تو اس صورت میں مطلقاً ہی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی 10ویں اس میں شرط بیان کرنا رہ گئی تھی۔ 10ویں شرط یہ ہے کہ سال گزرنا، نصاب میں یہ بھی شرط ہے۔ اور اس میں زکوٰۃ میں اور فطرانے میں تیسرا فرق دو پہلے عرض کر دیے تھے، ایک تیسرا فرق یہ بھی ہو جائے گا کہ اس میں مال نامی ہونا شرط ہے، اس میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جبکہ عشر جو زمین پر ہوتا ہے، تو اگر خراج کی صورت میں ہو تو اس صورت میں پھر وہ ذمہ پر بھی لازم ہو جائے گا، غیر مسلموں پر بھی خراج لازم ہوتا ہے باقی صورتوں میں۔ تو یہ چند احکام تھے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے گئے۔ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔